آج ہم اس ویڈیو میں ہم بستری کے بعد بغیر وضو یا غسل کیے سو جائیں تو ہونے والے جسمانی اور روحانی نقصان کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام میں طہارت اور صفائی کو نصف ایمان سمجھا جاتا ہے اور غسل جنابت طہارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے غفلت یا پرہیز کرنا ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص ہم بستری کے بعد بغیر وضو یا غسل کیے سو جاتا ہے تو اس شخص کو دو چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 1 روحانی نقصان، نمبر 2 جسمانی نقصان۔ سب سے پہلے روحانی نقصان ہوتا کیا ہے وہ جان لیجئے۔ روحانی نقصان یعنی فرشتوں کا گھروں میں داخل نہ ہونا۔ یعنی پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے یا بلی کسی جانور کی تصویر یا فرض غسل والا شخص موجود ہو، یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہو۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے عرش کے قریب آتی ہے۔ اگر وہ شخص پاک ہوتا ہے تو اس کی روح کو سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اگر وہ نجس ہوتا ہے یعنی جنابت میں ہے تو اس عظیم اعزاز سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے صحت کا نقصان۔ یعنی بعض روایت میں غسل جنابت میں تاخیر کرنے سے جسمانی نقصان کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ جسم میں کمزوری اور سستی اور کاہل ہونا، اور سب سے اہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام جلد از جلد یعنی فوراً پاکیزگی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ انسان جسمانی اور روحانی طور پر تندرست رہے۔ یعنی سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی وجہ سے فوراً غسل نہ کر سکیں اور سونا چاہیں تو اس کا بھی سنت طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے کیا، حالانکہ اس پر غسل جنابت واجب ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سو سکتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے پھر سو جائے، اور اگر وضو کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کلی کر لے پھر سو جائے، یہاں تک کہ وہ جب چاہے غسل کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے۔